ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 232 سے شروع کریں گے، اور جیسا کہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اس میں طلاق کے احکامات ہی ابھی چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا، اس سے پچھلی والی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی کچھ اور صورتیں یہاں پر بیان کی، کہ عورتوں کی عدت کے بارے میں بھی تھا، اور پھر یہ ہے کہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی احسن طریقے سے، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی احسن طریقے سے، تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ اور احکامات ہیں طلاق کے سلسلے میں ہی، تو آج کا رکوع جو ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 232 ہے، وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تعدلهن یعنی بائی فورس ان کو روکو نہ، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں، إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ساتھ، من کانا اس شخص کو جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان لانے والا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر اور صاف ستھرا ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ اس صورت میں ہیں کہ اگر عورت کو کسی شخص نے ایک یا دو طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور اس کے بعد اگر تو وہ عدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے، یعنی 90 ڈیز کے اندر، تو پھر تو اس کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ایک طلاق ہے چاہے دو۔ لیکن اگر عدت کی مدت گزر گئی تو ان دونوں کے پاس ابھی بھی رجوع کا حق ہے، لیکن نکاح نئے سرے سے کیا جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر یعنی عدت کی مدت گزر جائے اور وہ پھر دونوں آپس میں ان دونوں کا سیٹلمنٹ ہو جائے، دونوں نکاح کرنا چاہیں، تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ باقی جو لڑکی کی فیملی ہے اس کو بہت زیادہ غصہ ہے شوہر پر، اور بہت زیادہ وہ مطلب دوبارہ وہ نہیں اس سے دھوکہ کھانا چاہتے، تو وہ لڑکی کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حالانکہ دونوں میاں بیوی راضی ہیں، لیکن یہ کہ جو ان کا فیملیز ہیں وہ آپس میں راضی نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لڑکا اور لڑکی ہے یا میاں بیوی ہیں، ان دونوں نے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھتے ہیں، اگر وہ دوبارہ آپس میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو مت روکو، یعنی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تم ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے جو شوہر ہیں، یعنی ان کے شوہر رہ چکے ہیں، ان سے وہ نکاح کر لیں جبکہ وہ آپس میں سیٹلمنٹ ان کی ہو جائے، آپس میں راضی ہو جائیں۔ تو یہ آیت اس لیے بھی نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بہن کی شادی کسی آدمی سے کر دی، پھر یہ کہ کچھ عرصہ تک وہ ان کے ساتھ رہیں اور پھر طلاق ہو گئی، اور اس شخص نے یعنی ان کے شوہر نے رجوع نہیں کیا اور عدت کی مدت گزر گئی، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد پھر ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی یعنی خواہش پیدا ہوئی کہ ہم دونوں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کے شوہر نے پیغام بھیجا تو بھائی نے انکار کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بہت عزت افزائی کی تھی، میں نے اپنی بہن کی شادی تم سے کی، لیکن تم نے طلاق دے دی، تو اب جو ہے وہ میں اس کی شادی تم سے نہیں کروں گا، جیسے نارملی بھی ہوتا ہے آج کل بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اب احسان کا یا بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب ان صحابی نے، حضرت معقل ان کا نام تھا، حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی بات سنتا ہوں اور اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور پھر اس کو دوبارہ بلایا اور اس کی اپنی بہن کی شادی جو ہے اس شخص سے کر دی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورت کے ولی ہیں نا، اس کے گھر والے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہیں چاہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں، وہ اس میں پھر رکاوٹ نہ بنے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ جب ان کو اس چیز کا پتہ ہو، یا ایون بیوی کو بھی احساس ہو جائے، شوہر اور بیوی دونوں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار چکے ہیں، تو بیوی اس چیز کو محسوس کر سکتی ہے کہ واقعی یہ اپنے کیے پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اور یہ اصلاح کے ارادے سے دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر بیوی راضی ہے نا تو پھر ولی کو اس صورت میں حق نہیں ہے کہ وہ کوئی روڑے اٹکائے یا پھر مشکلات ڈالے،
اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی یعنی اس کے لیے اس کو ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو عورت ہی عورت کا نکاح کرے اور نہ ہی عورت اپنا نکاح خود کرے، ایون یہ کہ اس عورت کو بدکار کہا گیا کہ جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ تو پھر ذالک یوعظ بھی، اور یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے اپنی جو رسم و رواج ہے، اپنی غیرت ہے، وہ اس چیز کی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے۔ امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی امپورٹنس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھرا ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر تم جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے جو ان رشتوں کے معاملات میں ایگو کے معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی اور پھر دوبارہ واپس نہیں جائے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نکاح سے روکنے سے پھر دوسرا جو غلط کاری کے دروازے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس چیز سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اگر ان کا آپس میں اس طرح کی ہو گئی ہے سیٹلمنٹ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ راضی ہو گئے ہیں، تو پھر یہ کہ آہستہ آہستہ ان کی تلخیاں بھی مٹ جائیں گی، بدگمانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، اور رضامندی کس کی ضروری ہے؟ لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہونی ہے۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے اس سے صرف اجازت لی جاتی ہے یا اسے بتایا جاتا ہے، اور مطلب جو پسند ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ ولی کی ہوتی ہے۔ تو یہ الٹ ایک طرح سے ہے ولی کی اجازت ہے اور جو لڑکی ہے اس کی رضامندی ہے۔ ہمارے یہاں لڑکی کی اجازت اور ولی کی رضامندی، اس کی پسند سے شادی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات بھی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام نے ولی کو یہ حق تو دیا ہے کہ وہ اجازت دے اور نکاح کروائے، لیکن یہ کہ ولی کو جبر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اذا ترادو، یعنی جب یہ کہ لڑکی راضی ہو، چاہے وہ طلاق کی صورت میں، دوسرے نکاح کی صورت میں، یا پہلے نکاح کی صورت میں، اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی شادی ولی کی اجازت سے کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی شادی ہو جو ولی نے زبردستی کر دی ہے تو پھر اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ پھر عدالت کے ذریعے اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے، یعنی نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ ایک صحابیاں آئی تھیں کہ جن کا نکاح زبردستی کر دیا گیا تھا، تو آپ نے ان کا نکاح جو تھا وہ ختم کروا دیا اور اس طرح یہ ہے کہ یعنی عدالت سے جب فیصلہ لیا جائے گا تو پھر اگر عدالت لڑکی کے حق میں فیصلہ دے گی تو پھر اس کا نکاح جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، والوالدات، یہ بھی فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہی آیت ہے۔ والوالدات، اور مائیں، یردعنا، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولینی کاملینی، حولین 2 سال، کاملین پورے، لمن ارادہ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے، ان یتم الرضاعہ، کہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرے، وعلی المولود، اور باپ کے ذمے ہے، لہو رزقہن، ان عورتوں کا معروف کے مطابق کھانا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، بالمعروف، معروف کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعہا، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، لا تدار والدۃ، لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، لا تدار والدۃ بولدہا، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، فإن ارادہ، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، ان ترادم منہما، آپس میں باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ یعنی، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم، اذا سلمتم، جب تم ادا کر دو، ما آتیتم، جو کہ تم نے یعنی ان کو جو بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر احکامات ہیں رضاعت سے متعلق۔ رضاعت یعنی والدین، والدہ جو ہے
اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی مدت طے کر دی ہے، یعنی میکسیمم یہاں پر مدت بتائی گئی کہ میکسیمم 2 ایئرز ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی یعنی مدت پوری نہ کرنا چاہے یا پھر اس سے پہلے بھی چھڑوانا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا تھا کہ یعنی محبت کی وجہ سے شاید والدہ اپنی یہ مدت بڑھا نہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک میکسیمم مدت بتا دی کہ 2 سال مدت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کریں، یعنی اگر ہر چیز ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ جیسے ہم پہلے طلاق کے احکامات پڑھ رہے تھے تو تب بھی ایسا یعنی ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ مدت پوری کی جا سکتی ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ مدر کی اگر ہیلتھ اچھی نہیں ہے یا پھر یہ کہ نیکسٹ وہ کنسیو کر لیتی ہے یا پھر کچھ ایسا کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں دودھ پلا سکتی، تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں یہ پورا ہی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کو مدت رضاعت کہا جاتا ہے، اور پھر جو اس سے کم یعنی دودھ پلانا چاہے تو وہ پھر چھڑوا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جو والد ہے نا جس کی اولاد ہے اس پر کیا ہے، رزقہن و کسوتہن، اس عورت کا کھانا پینا اور پھر یہ کہ اس کا کپڑا، یہ اگر وہ اس کے ساتھ عورت رہ رہی ہے تب بھی اس مرد کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ ارادہ کرے یعنی طلاق ہو جائے اور پھر وہ یہ ارادہ کرے کہ اس کی والدہ ہی اس بچے کی والدہ سے ہی اس کو دودھ پلایا جائے گا، تو پھر بھی اس پر فرض ہے کہ وہ عورت کا جو خرچہ ہے اور وہ کپڑے یعنی اس کا خرچہ وہ اٹھائے معروف طریقے سے، یعنی اس کو نان نفقہ اور لباس وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ دودھ پلانے کی اجرت ہوگی اور یہ طلاق کی صورت میں بھی دی جائے گی۔ بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جتنی اس شخص کی استطاعت ہے، تو کسی پر بھی زیادتی کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، نہ تو یہ کہ طلاق دینے کے بعد مرد جو ہے وہ اپنی اولاد کو بالکل عورت پر ڈال کر خود چلا جائے اور وہ اس کو مطلب دودھ بھی پلا رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی خرچہ یا خود اپنے کھانے پینے پہننے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ عورت پر بھی ظلم ہے۔ لیکن ایسا بھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں پھر جب عدالت میں جایا جاتا ہے تو خواتین بھی کچھ زیادتی کرتی ہیں کہ یعنی ایسا خرچہ فکس کر دیتی ہیں کہ جو اس مرد کی پہنچ میں نہیں ہوتا، یعنی وہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ظلم کا جو ہے نا وہ راستہ بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو تکلیف نہ دی جائے یعنی جتنی اس کی وسعت ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے چاہے وہ یعنی غنی ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ نہ تو ماں کو ہی بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے نہ ہی باپ کو ہی بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وعلی الوارث مثل ذالک، اور پھر وارث پر بھی یہی ہے، یعنی اگر کسی کی فرض کریں کہ باپ کا وفات پا جاتا ہے اور پھر یہ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو تھے وہ وفات پا گئے تھے اور پھر مدت رضاعت جو تھی آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پوری کی، تو ان کے ساتھ پہلے اجرت طے کر لی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کون تھے؟ پہلے دادا تھے، ولی سوری جو ان کے تھے، یا وارث، ہاں جی، ان کے دادا تھے اور اس کے بعد ان کے چچا تھے، تو یعنی وارث پہ بھی وہی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات والد کے لیے دیے ہیں کہ وہ دودھ پلانے والی کا خواہ وہ والدہ ہے یا پھر جہاں پر آپ نے مدت طے کی ہے وہاں پر اس کو کھانا اور کپڑا آپ پہنچائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ، اور اگر وہ دونوں، یہاں پر کون مراد ہے؟ میاں بیوی دونوں اگر اپنے باہمی رضامندی اور مشورے سے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت صرف اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کی رضاعت ختم کر دے، لیکن اس سے پہلے باپ کا مشورہ بھی ضروری ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا مولود اللہ، مولود اللہ یعنی جس کی طرف وہ اولاد بھیجی گئی، یعنی بچہ جو ہے وہ باپ کا ہی ہوتا ہے، ہر صورت میں باپ کی ہی ذمہ داری ہے اس کا خرچ اٹھانا، پھر یہ کہ اس کے متعلق اس طرف فیصلے کرنے میں زیادہ باپ کا ہی ہولڈ ہوتا ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ تو وہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ طلاق کی صورت میں نہ تو وہ حمل چھپا سکتی ہے، نہ وہ اور اولاد کے متعلق اس طرح کے فیصلے وہ خود سے کر سکتی ہے کہ وہ اس کو چھپا کے لے کے سائڈ پر ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو دودھ کی مدت ہے وہ خود اپنی مرضی سے کر لے، اس میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ کسی اور عورت سے پلواؤ، جیسے عرب میں رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ جیسے مکہ سے
ڈفرینٹ علاقوں میں بھیجتے تھے، دور دراز کے علاقوں میں، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو سعد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بھیجا گیا۔ کچھ اس لیے کہ مکہ کی آب و ہوا میں جو بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لوگ حج کے لیے آتے تھے، بہت زیادہ آنا جانا وہاں پر رہتا تھا تجارتی قافلوں کا، تو بیماریاں یا وبائیں بہت پھیل جاتی تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر سے آنے والوں کی وجہ سے نا وہاں پر عربی زبان خالص نہیں رہتی تھی، تو لوگ اپنی بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے، بہتر صحت کے لیے، بہتر زبان سیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں، گاؤں وغیرہ میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر یعنی ذکر بھی کرتے تھے کہ میری زبان اس لیے اتنی خالص اور اتنی اچھی زبان ہے کہ یہ بنو سعد کی زبان ہے، آپ نے وہاں سے مطلب اتنی اچھی اور عربی جو ہے وہ بولنا سیکھی تھی۔ تو اس طرح اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ماں کی بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلا لیا جائے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی جو بھی تم معروف طریقے سے طے کرو پھر اس کو ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اگر پھر یعنی یہ ہے کہ معاوضہ معروف طریقے سے ادا کیا جائے، واتقوا اللہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاوضہ طے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا اصل میں مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ معاوضہ، وہ دیکھ بھال تو کرتی ہیں، دودھ تو پلاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ معاوضہ بھی لیتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رضاعت کا معاملہ آیا تو بنو سعد کی بہت سی خواتین آئیں، لیکن ہر کسی کو جب یہ پتا چلا کہ بچہ یتیم ہے تو سب نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کس وجہ سے؟ ان کو پتا تھا کہ اس کا معاوضہ ہمیں نہیں ملے گا، یا اگر ملے گا بھی تو بہت کم ملے گا، یتیم بچے کا کوئی مطلب کیا دے گا، اس وجہ سے سب نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو پھر آپ نے مجبوراً مطلب لے لیا، یا اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ آپ جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کو لیا اور پھر جب واپس آ رہی تھیں تو آگے ہم نے سارا پڑھا کہ ان کی برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سفر میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ یعنی اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ صرف جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے معاملات ہیں، یہ سب تقویٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جیسے اس آیت میں ہے نا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، تو ہر شخص کی جو وسعت ہے وہ اس کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ہی دیکھ سکتے ہیں، یا وہ آپس میں یہی تو خود طے کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی، نہ تو شوہر ہی تکلیف دے بیوی کو، اور نہ ہی جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو خرچے کے معاملے میں تکلیف دے۔ پھر اس کے بعد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ پچھلی آیات میں بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں نا تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ عدت ہے، چاہے وہ طلاق ہے، چاہے وہ دودھ پلانا ہے، یا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی حفاظت کی، اور خاص طور پر یہاں پر عورت کے حقوق کی ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں والذین یتوفون، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، اور پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، جو بھی وہ کچھ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، اپنی ذات کے بارے میں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر مدت جو ہے وہ پہلے ہم نے دیکھی طلاق کی مدت تھی، عدت کی جو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ کی عدت کیا ہے۔ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ہوگی، چاہے وہ کوئی جیسے ہے کہ مطلب جو بھی جس ایج کی بھی خاتون ہوگی، لیکن یہ جو بیوہ ہے اس کی عدت اتنی ہی ہے۔ اور 4 مہینے 10 دن کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عدت کی مدت ہے نا طلاق سے زیادہ ہے، وہ اس کی ایک بہت سی اللہ تعالیٰ حکمت جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طلاق کی بجائے، طلاق تو ہوتی ہے نا کہ جب دونوں کی آپس میں نہیں بنی تو کچھ نہ کچھ گرج دل میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے کوئی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں دوسرے کے بارے میں،
لیکن جب وفات ہوتی ہے شوہر کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں، تو اس کو اس ٹراما سے نکلنے میں، اس یعنی کیفیت سے نکلنے میں دکھ بھی زیادہ ہے نا شوہر کی وفات کا، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹائم بھی زیادہ دیا ہے اس ٹراما سے نکلنے کے لیے اور نئے کسی ریلیشن کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 مہینے 10 دن کی مدت طے کی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی حمل وغیرہ ہو تو وہ بھی اتنی مدت میں واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ فوت ہو جائیں، وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کی بیویاں کتنا انتظار کریں؟ 4 مہینے 10 دن۔ پھر جب وہ عدت کو پہنچ جائیں، اپنی پوری مدت کر لیں، فلا جناح علیکم، تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس عورت کے ان لاز وغیرہ ہیں، جیسے ہمارے آج کل فیملی سسٹم میں ہوتا ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو عورت اسی گھر میں رہ رہی ہے، مینس کی شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، کوئی 10 20 سال ہو گئے ہیں، یا پھر کم عرصہ بھی ہوا ہے، تو عورت وہیں پر اپنی مدت پوری کرتی ہے، اور ان لاز بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت ہے، یا جس طرح بھی ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد، اگر وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، چاہے وہ یہاں پر رہنا چاہیں اپنے شوہر کے گھر میں، یا وہ جانا چاہیں، تو پھر تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں، یا پھر وہ آگے کہیں اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر بھی تم ان کو نہ روکو، یعنی جو ولی ہے، یا پھر ولی یا کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے جو گھر والے ان لاز والے ہیں، یا پھر اس کے کوئی بھی مطلب اس کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، نکاح کرنے سے۔ اور پھر یہ ہے کہ آم، عدت کی مدت کا یہاں پہ تھوڑے سے اس میں یہ بھی احکامات ہیں کہ بیوہ کی جو عدت ہے نا، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ اس کو یعنی ضرورت کے علاوہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام جیسے نا اعتدال کا دین ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذہب میں، جیسے ہندو مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ بالکل ہی ایک اس کے ساتھ ہی دفن ہونے والا کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وائٹ کے علاوہ کوئی کلر نہیں پہن سکتے، آپ کسی چیز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے اس ایکسٹریم پہ جانے سے بھی منع کیا، اور اس پہ بھی کہ اس کو کچھ سمجھو ہی نہ، بالکل اپنا کوئی عدت کی مدت پوری نہ کرو، اور جیسے بھی مطلب آپ تیار ہوں، اور ایسے اس چیز سے بھی منع کیا۔ تو درمیانہ راستہ کیا ہے کہ ضرورت کے لیے باہر جا سکتے ہیں، بالکل جو مطلب میک اپ وغیرہ کرنے سے اور اس طرح کوئی بہت زیادہ شوخ کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو عام آپ گھر کے کپڑے پہنتے ہیں، اس میں کلرفل کپڑے جیسے بھی آپ کے گھر میں ہوتے ہیں جس بھی کلر کے، وہ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خوشبو کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ بیوہ کے لیے درست نہیں ہے، یعنی اس وقت وہ سوگ میں ہے، اور کسی بھی عورت کے لیے سوگ جائز نہیں ہے سوائے اپنے شوہر کے۔ 3 دن سے زیادہ وہ کسی بھی شخص کا، چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ کوئی بھی اور ہے، سوگ کی حالت میں نہیں رہ سکتی سوائے شوہر کے۔ اور شوہر کے سوگ میں جب وہ ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ مطلب اس طرح کی جو عام، جس طرح سے تیار ہونا، خوشبو لگانا، یا پھر یہ کہ گھر کہیں باہر نکلنا، یہ کام منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت یہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آگے بھی کافی زیادہ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، تو وہ پھر اتنا اس میں ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ڈسکس کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اور پھر جو یہاں پر اس صورت میں، اس سینس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کے نکاح سے روکنے والے ولیوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقف ہے اعمال سے، یعنی اس بیوہ کی نیت سے بھی واقف ہیں، یہ کہ وہ کس طرح، یعنی کس چیز سے بچنے کے لیے، یا اپنے اگر اولاد ہے یا بچوں کی حفاظت کے لیے اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لو، یعنی ہمارے بچے کسی اور فیملی میں چلے جائیں گے، یا یہ ہمارے گھر کی عزت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی اس معاملے میں فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، اس معاملے میں وہ خود فیصلہ کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جاننے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما، اچھا یہاں پر نا یہ بات بار بار آ رہی ہے ولا جناح علیکم، تو یہ ہر آیت میں ڈیفرنٹ ہے، کبھی یہ ولی کے بارے میں آ رہی ہے، کبھی یہ جیسے اس آیت میں آئے گی کسی اور تھرڈ پرسن کے بارے میں کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے بیوہ سے، اس کے بارے میں آ رہی ہے، تو ہر آیت میں نا ڈیفرنٹ پرسن سے خطاب ہے ولا جناح علیکم کہہ کر۔ تو یہاں پر ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ شخص جو کہ بیوہ سے نکاح کرنا چاہے، اس سے بات ہو رہی ہے، فیما ارستم بہی من خطبت النساء، کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً جو ہے وہ نکاح کا پیغام دو، او اکننتم، یا تم چھپاؤ، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علیم اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، انکم، کہ یقیناً تم ستذکرونہن، کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا،
ولاکن لا تواعدون، لیکن ان سے تم کوئی نا عہد و پیمان نہ کرو، سرن پوشیدہ، الا مگر ان تقولوا قول معروفہ، یہ کہ تم معروف بات کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، یقینا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ما فی انفسکم، جو کہ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ تو یہاں پر یعنی بات ہو رہی ہے کہ جیسے بیوہ سے نکاح کی نا، تو اگر کسی شخص کا ارادہ ہے کہ وہ بیوہ سے نکاح کرے تو اس کو مدت اپنی پوری کرنے کا، یعنی کہا گیا کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر لیں، جب 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تم ان کو نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہو۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دل میں کسی کی کو ایسا ارادہ رکھو، لیکن اعلانیہ جو ہے وہ نکاح کا وعدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہا گیا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص اگر کہتا ہے نا کہ اگر میں اتنی دیر ویٹ نہیں کر سکتا، اگر نو ہی ہونا ہے یا وہاں سے انکار ہی ہونا ہے تو مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ نکاح کی جو اس کی عدت کی مدت ہے نا، اس میں کوئی بھی اس سے وعدہ نہ کریں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر تم کسی عورت کو پسند کرتے ہو یا اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع بھی فرمایا کہ اس سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس عورت سے چھپ کر کوئی وعدے نہ کرو، اور پھر یعنی یہ نہ کہو کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو مجھ سے ہی تم نکاح کرو گی، کسی اور سے نہیں کرو گی، بلکہ معروف بات کہو۔ تو معروف بات کیا ہے کہ عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر کتابو ہے اجلا، کتابو اجلا یعنی عدت کو پوری کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران کوئی نکاح کر لے تو پھر کیا کہا گیا ہے کہ اس کو ان کے درمیان یعنی اس نکاح کو ختم کروا دیا جائے گا، کیونکہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وَاعْلَمُوا، جان لو، یہ کہ اسے سیکھو ان چیزوں کو نا، ان احکامات کو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کے حکم کے خلاف جو ہے نا وہ برے خیالات دل میں نہ لاؤ، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حد بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے، یعنی وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی جو تمہیں پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو یہ جو احکامات ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اگر کوئی بھی معاملہ کرتے ہو، جیسے کہ اگر کسی بیوہ سے بھی نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو عدت کی مدت ہے اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا عدت کا، اس میں جو خاتون ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ٹراما میں ہوتی ہے، تو اس کو اس وقت واقعی کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مطلب اس کو ہر اس وقت جو کوئی ہے نا سمجھدار یا اپنا ہمدرد ہی لگے گا، جو اس کو پیغام دے گا نکاح کا، یا ویسے بھی جو اس سے کہے گا کہ ہاں یہ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اور یہ وہ جو کوئی وعدے وعید کرے گا تو وہ اس کو اس طرح وہ اس کو صحیح سمجھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مدت میں اسی وجہ سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر سٹیبل نہیں ہے، تو جلدی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لے یا ہر کسی غلط شخص کو اپنا ہمدرد نہ سمجھ لے۔ تو یہ جو عدت کی مدت ہے اس کو ایک تو اس پہلے والے ریلیشن سے باہر نکلنے میں بھی مدد دیتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جو آئندہ زندگی ہے اس کے بارے میں صحیح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ تو ایسا کوئی پیغام اس کو بھجوایا جائے نکاح کا، نہ کوئی ایسا ارادہ ظاہر کیا جائے، اگر دل میں ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ قول معروف معروف طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو، اور پھر یہ کہ عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام احکامات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بہت ضروری ہے، اور یہ کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹاپک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔